بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں اور ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لابان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ سے بے حد محبت تھی، اس لیے کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی اپنے والد، دادا اور پردادا کی طرح سن رشد کو پہنچ کر خدائے برتر کے جلیل و قدر پیغمبر بنے اور ملت ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کی خدمت سر انجام دی۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی زندگی ہی سے ان کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے عشق و محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن کریم نے 26 مرتبہ کیا ہے، جن میں سے 24 جگہ صرف سورت یوسف میں اور ایک جگہ سورت انعام اور ایک جگہ سورت غافر میں ذکر آیا ہے، اور ان کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ پردادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام پر بھی قرآن کریم کی ایک سورت یوسف نازل ہوئی۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن قصص کہا ہے، اس لیے کہ اس ایک واقعے میں جس قدر عبرت اور نصیحت اور معاوض اور حکمت و دیت ہیں، دوسرے کسی قصے میں یکجا میسر نہیں ہیں۔ در حقیقت یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانے کے عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے۔ یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے، بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایک ایسی بولتی تصویر ہے جو کسی تشریح اور توضیح کی محتاج نہیں ہے۔ یہ بدوی اور خانہ بدوش قبیلے کے ایک ایسے فرد یگانہ اور انمول موتی کی حیرت زندہ تاریخ ہے جس کو خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اعجاز نے اس زمانے کی بڑے سے بڑی متمدن قوم کی رہنمائی اور ان پر حاکمانہ اقتدار کے لیے چن لیا تھا۔ ناظرین، قرآن عزیز تورات کی طرح داستان گوئی یا محض اشخاص و اقوام کی تاریخ حالات کا مرقع نہیں، بلکہ وہ جن واقعات تاریخی کو بیان کرتا ہے اس کے سامنے ان کے لیے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ عبرت و موعظت اور تذکیر و پند کا مقصد و وحید ہے۔ پس یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی بے نظیر عبرتیں اور بصیرتیں پنہاں تھیں۔ سورت یوسف کے شان نزول کے بارے میں حدیث، روایات اور مفسرین کے اقوال کا حاصل یہ ہے کہ کفار مکہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہود سے گفتگو کی اور اپنی درماندگی اور پریشانی کا اظہار کیا۔ اس پر یہود نے ان سے کہا کہ اس مدعی نبوت کو جھوٹا بنانے کے لیے تم ان سے یہ سوال کرو کہ یعقوب کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی، اور یوسف سے متعلق جو واقعات حنان کی تفصیل کیا ہے اور یوسف سے متعلق واقعات کی تفصیل کیا ہے۔ اگر یہ نبی نہیں ہے تو ہرگز نہ بتا سکے گا۔ کفار مکہ نے یہود کی ہدایت کے مطابق ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دونوں سوال کیے تو وحی الہی کے ذریعے وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا جو سورت یوسف میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عشق و محبت برادران یوسف علیہ السلام کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھا، لہٰذا وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے قلب سے اس محبت کو نکال ڈالیں یا پھر یوسف ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر مزید تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا
کہ 11 ستارے اور شمس و قمر ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چہیتے بیٹے کا یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرائیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے بھائی برے پیش آئیں، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادران یوسف کو یوسف کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر ہی دیا، جس میں کچھ بھائیوں کی رائے تھی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ اسے کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا اس مشورے کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر کرنے کے لیے نہیں بھیجتے؟ کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ اس کا محافظ دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ ان کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے اور یہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، مگر صاف صاف اس لیے ظاہر نہ کیا کہ کہیں بگڑ کر علل اعلان دشمنی نہ کرنے لگیں، اور یہ کہ ممکن ہے کہ اس پوشیدہ صورتحال میں وہ ظالمانہ کاروائی سے باز رہیں، تاہم اشارات میں ان پر حقیقت حال واضح کر دی کہ واقعی مجھ کو یوسف کے بارے میں تم سے اندیشہ ہے، مگر پھر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ہمراہ جانے کی اجازت بھی دے دی، جہاں پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور بھیڑیا کا ڈرامہ رچا کر والد کو جھوٹی کہانی سنائی۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیغمبرانہ علم و فراست کے ساتھ یہ بتا دیا کہ باوجود حقیقت حال کو چھپانے کی سعی کے تم اسے چھپا نہ سکے۔ ناظرین، پھر یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے، جہاں پر آپ کو بازار میں فروخت کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہی پہلو اپنے اندر کیسی عظمتیں پنہا رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے رکھتا ہو جو چشم بصیرت رکھتا ہو۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود شکوہ و شکایت نہیں کی، بلکہ مصائب پر صابر اور خدا کے فیصلے پر راضی رہے۔ مگر پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور عزیز مصر نے آپ کو بیٹے کی حیثیت سے اپنے محل میں جگہ دی۔ ناظرین، تقریباً 2000 سال قبل مسیح مصر تمدن و تہذب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے حکمران عمالقہ تھے، جبکہ حضرت یوسف کنعان سے ایک بدوی غلام کی حیثیت میں مصر میں داخل ہوئے۔ مصر کا دارالسلطنت اس زمانے میں رامسیس تھا۔ جغرافیائی حیثیت سے اس کا جائے وقوع مشرق کی جانب دریائے نیل کے قریب بتایا جاتا ہے۔ مصری افواج کا افسر شاہی خاندان کا ایک رئیس فوتیفار تھا۔ یہ سیر کے لیے مصر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ یوسف پر نظر پڑی اور اس نے معمولی قیمت دے کر ان کو خرید لیا۔ اس زمانے میں مصری خود کو دنیا کی بہترین مہذب اور متمدن قوم سمجھتے تھے اور بدوی اور صحرائی قبائل کو نہایت ذلت و حقارت سے دیکھتے تھے اور اپنے شہر میں ان کے ساتھ اچھوت کی طرح معاملہ کرتے تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ نسل ابراہیمی کی یادگار کنعان میں آباد تھا۔ یہاں مدنیت و حسارت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شکار پر ان کے رزق کا دار و مدار تھا اور خس پوش جھونپڑیاں اور بکریوں کے گلے ان کا دھن دولت تھا۔ ان حالات میں یوسف کے متعلق معجزے دیکھیے کہ ایک بدوی اور وہ بھی غلام ایک متمدن اور صاحب شوکت و حشمت رئیس کے یہاں جب پہنچا ہے تو اپنی عصمت معاب زندگی، حلق و وقار اور امانت و سلیقہ مندی کے پاک اوصاف کی بدولت اس کی آنکھوں کا تارا
اور دل کا मालिक बन जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि इसको इज्जत से रखो। कुछ अजब नहीं कि ये हमको फायदा बख्शे या हम इसको अपना बेटा बना लें। नाजरीन, फिर आप वही महल में परवरिश पाते हैं और उसी अजीज मिस्र की बीवी आप पर फरीफ्ता हो जाती है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपको जेल की हवा खाना पड़ जाती है, जहां आप कैदियों को दावत व तबलीग करते हैं। फिर बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने पर ना सिर्फ रिहाई मिलती है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आला मकाम और मर्तबे से भी नवाजता है, यहाँ तक कि आपको मिस्र की हुकूमत मिल जाती है। फिर आपके भाई कहत साली के दौरान गल्ला लेने की नीयत से आते हैं तो उन्हें अपने बारे में बताए बगैर उनकी इज्जत व तकरीम करते हैं। फिर उन्हीं के जरिए अपने वालिद मुहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने पास मिस्र बुलाते हैं, जहां पर वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदा करते हैं, जिससे आपके ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो जाती है।